CSU के जिंदा बबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं एवेंजलिस्ट सनिया कमर खुदावंद का जिंदा और जिंदगी बख्श कलाम आपकी खिदमत में लाई हूँ। अजीज़ों, आज हम सीखेंगे कि दुख उठाने वालों के साथ खुदावंद ने जो वादे किए हैं, हम कलाम की रोशनी में उनको देखेंगे। पहला पतरस 5 बाब उसकी 7 आयत। अपनी सारी फिक्रें उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। अजीज़ों, हम देखेंगे कि जब हम खुदावंद के साथ चल रहे होते हैं तो इब्लीस हमें बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए, बहुत सारी ख्वाहिशात के ज़रिए, बहुत सारी माली मसाइल के ज़रिए हमें तंग करने की कोशिश करता है। बहुत सारी हम पे आजमाइशें भी आती हैं, लेकिन अगर इब्लीस की तरफ से हैं तो खुदावंद उनसे निकालने की कुदरत रखता है। हम देखेंगे कि जो लोग खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चल रहे होते हैं, चाहे वो रसूली खिदमत थी, चाहे वो आज की खिदमत है, आज भी खुदावंद अपने लोगों को संभाल कर रखता है। जो लोग वफादारी से खुदावंद के कलाम को बयान कर रहे होते हैं, जो खुद वफादारी के साथ खुदावंद के साथ चल रहे होते हैं, खुदावंद अपने वादों को उनकी ज़िंदगी में पूरा करता है और उनकी बरक़ात जो है वो पुश्त दर पुश्त रहती हैं। और खुदावंद उनकी नस्लों के साथ जो वादे हैं खुदावंद ने किए हुए होते हैं, खुदावंद उनको पूरा करता है। यसाया 41 बाब उसकी 10 आयत। तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। पहले भी अजीज़ों ये चीज़ हम सीख चुके हैं कि हमेशा खुदावंद के दोनों हाथ हमने अपने ऊपर मांगने हैं। मिसाल की किताब में है कि उसके जो दोनों हाथ हैं, उसके हम कहते हैं खुदावंद अपना दाहिना हाथ बढ़ा, उसके हाथों में ज़िंदगी, दौलत, शोहरत, सब कुछ जो है उसके पास है। वो कहता है कि मैं अपना हाथ, दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा, यानी वो आपको हर मुश्किल, हर परेशानी से आपको निकाल लेगा क्योंकि वो ऐसा करने की कुदरत रखता है। ज़बूर 27 उसकी 10 आयत। जब मेरा बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ दे तो खुदावंद मुझे संभालेगा। अजीज़ों, एक वक्त ऐसा आ जाता है, बल्कि इंसानी उसमें चलते हुए, ज़िंदगी में चलते हुए, इंसानी रिश्तों में जब हम देखते हैं, बहुत जगहों पर ऐसी ऐसी दरारें आ जाती हैं कि हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, हमारे अजीज़ व अकारब हमें छोड़ जाते हैं। और माँ और बाप का कलाम में इसलिए नाम लिया गया है कि माँ और बाप जो है वो औलाद के लिए हमेशा जो है वो वफादार रहते हैं। वो कभी भी अपनी औलाद को जो है वो बेयारो मददगार नहीं छोड़ते, क्योंकि वो हमें जो है वो अपना फर्जंद जब कहता है तो हमारा क्या है, आसमानी बाप है। तो वो ज़मीनी रिश्तों की बात कलाम कर रहा है कि जब तुम तेरा जब मेरा माँ और मेरा बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ जाएं, यानी ज़मीनी रिश्तों पर हम सबसे ज़्यादा जो है हम डिपेंड करते हैं वो अपने माँ बाप पर करते हैं। हमारा जो है सबसे ज़्यादा जब इन्सार औलाद करती है तो वो अपने माँ बाप पर करती है। जब हम छोटे होते हैं तो माँ क्या करती है, हमें संभालती है, गोद में उठाती है। बहुत जब तक हम चलने के लायक नहीं होते तब तक हमारे माँ बाप जो है वो पीछे पीछे रहते हैं कि औलाद कहाँ है, क्या कर रही है, कहीं बाहर ना निकल जाए। मतलब बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं माँ बाप अपने छोटे बच्चों को लेकर। और जब औलाद बूढ़ी भी हो जाती है तब भी माँ बाप की फ़िक्र जो है अपनी औलाद के लिए वैसी ही रहती है। इसलिए ज़बूर नवीस ये लिखते हैं कि जब मेरा बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ दें तो कौन हमें संभालेगा? वाहिद खुदावंद की ज़ात, तो खुदावंद मुझे संभाल लेगा। अजीज़ों, ये बात वो पूरे ईमान के साथ कह रहा है क्योंकि वो जानता है कि एक वाहिद हस्ती है, एक वाहिद ज़ात है। इसलिए ज़बूर नवीस इस बात को बयान करता है कि जब हमें दुनिया के हर रिश्ते छोड़ जाएंगे तो हमारा खुदा जो हमारा आसमानी बाप है वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा तन तनहा। इब्रानियों 13 बाब उसकी 13 बाब उसकी। उस वास्ते हम दलेरी के साथ कहते हैं कि खुदावंद मेरा मददगार है, मैं खौफ ना करूंगा, इंसान मेरा क्या करेगा। सवालिया निशान है अजीजों। जब खुदावंद आपका मददगार है तो इंसान आपका कौन आपका मुखालिफ है? कोई आपका मुखालिफ नहीं हो सकता।
میں پہلے بھی اس بات کو بیان کر چکی ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں ہر بات ہم جو ہے وہ رشتہ داروں پر ڈال دیتے ہیں، ہم ہر بات کے لیے بہن بھائیوں کو جو ہے اپنے شریک جو ہیں ان پہ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں، جبکہ عزیزو ایسا نہیں ہے۔ شریر ہمارا دشمن ہے، ابلیس ہمارا دشمن ہے، انسان جو ہے وہ ہمارا دشمن نہیں ہے، ابلیس ہمارا دشمن ہے۔ کیونکہ سوالیہ نشان دیکھیں اس کے ساتھ، اس واسطے ہم دلیری کے ساتھ کہتے ہیں کہ خداوند میرا مددگار ہے، میں خوف نہ کروں گا۔ خدا کے اگینسٹ عزیزوں کوئی انسان کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ابلیس ہے اگر تو وہ آپ جو ہے وہ اسی کے اگینسٹ آپ نے چلنا ہے، نہ کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں اپنے عزیزوں کو جو ہے وہ اپنا جو ہے مجرم ٹھہرانا ہے، نہ آپ نے ان پر انگلی اٹھانی ہے، بلکہ وہ آپ کے لیے شریک ہیں، آپ کی محبت کے شریک ہیں، وہ آپ کے دکھ درد آپ کی ہمدردیوں کے شریک ہیں، وہ آپ کے۔ پہلا پطرس 4 باب اس کی 14 آیت ہے، اگر مسیح کے نام کے سبب سے تمہیں ملامت کی جاتی ہے تو تم مبارک ہو، کیونکہ جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔ عزیزو یہاں کلام ہمیں یہ بات ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہم مسیح کے نام کے سبب سے، اگر ہم یہ کلام لے کر اپنے ہاتھوں میں چلتے ہیں، اگر اس کلام کے وسیلہ سے ہم پر لعن طعن کی جاتی ہے، ہمیں ملامت کی جاتی ہے، ہمیں نشانہ بنایا جاتا ہے، تو عزیزو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلام کہتا ہے تم مبارک ہو، اس لیے کہ خداوند کے جلال کا روح یعنی خدا کا روح تم پر سایہ کرتا ہے۔ کچھ ہے تو لوگ آپ کے پیچھے ہیں، کچھ ہے، کچھ نظر آتا ہے تو آپ کے بارے میں بات کی جاتی ہے، آپ پر انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ عزیزو کبھی بھی وہ جو ہے وہ انگلی آپ پر نہیں، وہ آپ کے خدا پر اٹھاتے ہیں۔ جب بھی آپ اپنے آپ کو جو ہے خداوند کے تابع کرتے ہیں، جب آپ خداوند کی خدمت پورے دل اور پوری جان سے کر رہے ہیں، پھر انگلی آپ پر نہیں اٹھتی، پھر جو ہے وہ آپ اپنی جنگ نہیں، بلکہ آپ کی جنگ جو ہے وہ آپ کا خدا آپ کی طرف سے لڑتا ہے۔ اگر کلام کی مخالفت کوئی کرتا ہے تو وہ عزیزو آپ کی مخالفت نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آپ کا خدا زندہ خدا ہے، جو غیور خدا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کو آپ اپنے نام کی غیرت ہے۔ زبور 91 اس کی 11 آیت ہے، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں۔ کون حفاظت کرے؟ خداوند کے فرشتگان، وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا، یعنی آپ کی آمد و رفت میں آپ اس کے فرشتے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کسی بیماری میں، کسی تکلیف میں پڑ جاتے ہیں، اگر آپ وہ کلام کہتا ہے کہ وہ صادق کو گرا نہیں رہنے دیتا، اگر صادق 7 بار بھی گرتا ہے تو وہ اٹھا کھڑا کیا جاتا ہے۔ صادق کون ہے؟ صادق اس کے لوگ ہیں عزیزو۔ جب ہم کسی مصیبت یا کسی پریشانی میں آتے ہیں تو عزیزو وہ ہمیں گرا پڑا نہیں رہنے دیتا، کیونکہ ہمارا خدا غیور خدا ہے، وہ وعدوں کا سچا اور وفادار خدا ہے، وہ اپنی وفاداری کو دکھاتا ہے عزیزو، وہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ آپ کے جو ہے وہ پاؤں کو ٹھیس نہیں لگنے دیتے۔ آگے دیکھیں گے زبور 23 ہے، بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ کیوں نہیں ڈریں گے؟ کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ کلام کی جب ہم پوری آیات کو پڑھتے ہیں تو عزیزو جب ہمیں ایک جگہ پر سوال ملتا ہے تو آگے جیسے ہی ہم ایک آیت ہی آگے پہنچتے ہیں، کچھ آیات ہی ہم پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اس کا جواب مل جاتا ہے۔ میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ پھر اس کے ساتھ ہی کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ جب خداوند عزیزو ساتھ ہوتا ہے تو ہمیں کسی انسان سے ڈرنے کی، کسی بلا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ عزیزو آپ کی جنگ، آپ کا مقابلہ آپ کا خدا خود لڑتا ہے۔ وہ جب آپ کے اگینسٹ شریر آتا ہے، جب آپ کے اگینسٹ ابلیس آتا ہے تو خداوند خود اپنی جنگ لڑتا ہے۔ فلپیوں 4 باب اس کی 13 آیت ہے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر طرح کی احتیاج رفع کرے۔ عزیزو جب ہمیں خداوند جو ہے، جو زوراور خدا ہے، جب وہ ہمیں چن لیتا ہے تو ہم عزیزو عام نہیں رہتے۔ میں اور آپ عام نہیں ہیں اگر ہم خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں، اگر ہم وفاداری کے ساتھ اپنے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں تو ہم عام نہیں ہیں، ہم بلکہ اس کے فرزند ہیں۔ تو عزیزو کیا ہے
آپ اس نے اپنا جو ہے دم آپ میں پھونکا ہوا ہے، آپ اختیار رکھتے ہیں سب کچھ کرنے کا. یہ بات ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں کلام میں کہ میں نے تم میں اپنا دم پھونکا ہے، وہ تب تم جیتی جان. لیکن اس چیز پر ہم عمل نہیں کرتے. اگر دم اس کا ہے ہمارے اندر تو اس نے ہمیں اختیار بھی دے دیا ہے. جاؤ اور سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو. پھر یہ بھی ہے کہ تم مجھ سے بڑے بڑے کام کرو گے، یعنی خداوند سے بڑے کام بے شک کوئی نہیں کر سکتا. لیکن جب اختیار ہے، جب وہ کہہ رہا ہے کر سکتے ہیں، تو عزیزو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کا ایمان آپ مضبوط ہو اور آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہو. میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح یسوع میں تمہاری ہر طرح کے احتیاج کو رفع کرے. یعنی خداوند جو ہے وہ احتیاج کیا ہے؟ ہماری ضروریات ہیں. خداوند ہر طرح کی ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے. خداوند کبھی بھی ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا. جو اس کے وعدے ہیں صادق کے ساتھ وہ ان کو پورا کرتا ہے. عزیزو اگر ہم اس کے بیٹیاں بیٹے، اگر ہم اس کے فرزند ہیں عزیزو، تو صادق کے ساتھ کیے ہوئے اس کے تمام وعدوں کو خداوند پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ خداوند کس طرح سے اپنے لوگوں کو سنبھالے رکھتا ہے. دوسرا تموتیس ہے، جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی، ایمان، محبت اور صلح کا طالب ہو. خداوند ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی خواہشات سے بھاگنا ہے. جوانی کی خواہشات جو ہمیں خداوند سے دور لے کر جاتی ہیں، ہمیں ان سے کنارہ کرنا ہے تاکہ ہم کیا کریں؟ اپنے خداوند کے قریب جائیں اور محبت اور صلح کا طالب ہو. مطلب ہم نے وہ محبت، جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو اس جو ہمارے ساتھ ہے اس کو ہمارے اندر نظر بھی آنا چاہیے. ہمارے رویے سے، ہمارے کردار سے، ہماری شخصی زندگی سے خداوند کے کردار کو چھلکنا چاہیے، وہ نظر آنا چاہیے لوگوں کو، تاکہ لوگ یہ جان سکے عزیزوں کہ ہم اس کے فرزند ہیں. اگر آپ خداوند کے ساتھ وفاداری سے چلیں گے، اگر وفاداری سے اس کے کام کو انجام دیں گے، تو عزیزوں اس کی محبت اور اس کی شفقت اور اس کے وعدے پشت در پشت آپ کے ساتھ رہیں گے. خداوند آپ سب کو برکت دے عزیزوں. آمین.